حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے تھے نا، رات کو پہرے پہ کھڑے تھے، تو ایک گھر سے ایک خاتون اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی دودھ میں پانی ڈالو، تو بیٹی بولی امیر المومنین نے منع کیا ہے، تو کہا امیر المومنین کب دیکھ رہے ہیں؟ تو بیٹی بولی امیر المومنین نہیں دیکھ رہے، ان کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر دروازے پہ نشان لگایا تو آ گئے، دن کے اجالے میں پھر اس گھر کے دروازے پہ گئے اور صاحب خانہ سے کہا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے کے لیے دے دو۔ امیر المومنین سوالی بن کے کھڑا ہے اس گھر میں، کہا اس بیٹی کا رشتہ مجھے دے دو۔ ان کو اور کیا چاہیے تھا؟ امیر المومنین کے بیٹے کے لیے رشتہ قبول کر دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو ایک بیٹی دی، اس بیٹی سے اللہ نے ایک بیٹا انہیں دیا، اس بیٹے کا نام حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ تو جب مائیں اللہ سے ڈرنے والی ہوں، تنہائی میں ڈرنے والی ہوں، تو پھر اولادیں ایسی ہوں۔ اپنی اولادوں کی تربیت کرو، جب بچے چھوٹے ہی ہوں تو ان کے تصور میں یہ بات اچھی طرح سے راسخ کر دو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ پھر وہ کبھی رشوت نہیں لیں گے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور وہ کبھی خیانت نہیں کریں گے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ کبھی ملک کے راز کو نہیں بیچیں گے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ جو ہے وہ بد نگاہی نہیں کریں گے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جہاں کوئی کیمرہ نہیں پہنچتا، جہاں سیکورٹی نہیں پہنچتی، جہاں کوئی ایجنسی نہیں پہنچتی، وہاں یہ عقیدہ پہنچتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یقین کی یہ دولت زندگی کا نور ہے، زندگی کا جمال ہے، اور ماہ سیام میں اللہ تعالیٰ اس عقیدے کو روحوں میں اتار دیتا ہے اور باطن میں جذب کر دیتا ہے۔ تو اس کو اپنے اندر اچھی طرح سے ہم اتار کر کے اپنی زندگی میں چراغاں کر سکتے ہیں اور اندھیرے دور کر سکتے ہیں۔ یہ تیقن کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے رب کی نگاہوں میں ہوں۔ ارا زبیبا نملۃ سودا، کالی رات کے اندھیرے میں کالے پہاڑوں کی کوکھ میں گہرا غار ہے، اس غار میں چیونٹیوں کا سوراخ ہے، اس میں جب چیونٹی چلتی ہے اور وہ بھی سیاہ رنگ کی ہے، رات کی بھی سیاہی ہے، پتھر بھی کالا ہے اور چیونٹی بھی کالے رنگ کی، سینہ سنگ پر اس چیونٹی کے چلنے کی وجہ سے ایک وہمی اور گمانی لکیر بنتی ہے جس کو خوردبین سے دیکھنا بھی ممکن نہیں۔ تمہارا رب اس کو یوں دیکھتا ہے جس طرح دیواریں چین کو دیکھتا ہے۔ تو کیا ذہن اور دماغ کی سکرین پہ آنے والے خیالات سے وہ غافل ہو سکتا ہے؟ کیا وسوسوں سے وہ غافل ہو سکتا ہے؟ تو آئیے اس یقین اور اس تیقن میں جینے کا گر سیکھیے۔ دیکھیے زندگی کتنی نور نلا نور ہو جائے گی کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے ملاحظہ کر رہا ہے، میں اس کی نظروں سے، اس کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں۔ تو یہ عقیدہ ماہ سیام میں ہمیں نصیب ہوتا ہے۔ اور اگر ہم نے ماہ سیام کے دامن سے یہ سب کچھ نہیں سیکھا اور پورا مہینہ بھوک کاٹی، پیاس کاٹی اور مہینہ گزار دیا، اور عید کے دن وہیں کھڑے تھے جو ہم 29 شعبان کو جہاں کھڑے تھے، تو پھر ہم نے رمضان کی برکت کیا پائی؟ میرے حضور نے منبر کی تینوں سیڑھیوں پہ قدم رکھتے ہوئے آمین آمین پکارا تھا۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور یہ عجیب ماجرا ہم نے دیکھا ہے، کوئی دعا مانگنے والا نہیں تھا اور آپ نے آمین کہا، پھر دوسری سیڑھی پہ رکھا قدم، پھر آمین کہا، پھر تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو آمین کہا۔ فرمایا میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے ماہ سیام رمضان المبارک کو پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ تو میں نے اس پہ آمین کہ ماہ سیام ملے، رحمتوں کی برکھا برستی ہو، جنت کے 8 دروازے کھلے ہو، جہنم کے در بند کر دیے گئے ہوں، ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو، رحمتوں کی برکھا ہو اور بندہ اپنی بخشش بھی نہ کرا سکے، تو کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ تو حضور نے اس پہ آمین کہا۔ تو اتنے پیارے موسم کو جو ضائع کر دے، ایسی حسین رت کو جو ضائع کر دے، اس کے لیے وعید بھی کتنی سخت ہے۔ کہا دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل آئے اور کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو والدین کو بڑھاپے میں پائے اور خدمت کر کے جنتی نہ ہو سکے۔ منبر کی تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل آئے، انہوں نے کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پہ درود نہ پڑے۔ اللہ اکبر۔ رسول رحمت کا نام آئے تو درود و سلام پیش کرو، ان کا ذکر آئے تو تمہاری روحیں بھی درود پڑھیں، تمہاری زبانیں بھی درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ ان کا ذکر روحوں کی غذا ہے، ان کا ذکر دل کا قرار ہے، تو ان کے تذکرے کی خوشبو سے اپنے ماحول کو معطر رکھو۔ جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا، اسلامی ماحول میں رہتا، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اسے پوچھ لو وہ بتائے گا بکری حلال ہے،
وہ بتائے گا مرغی حلال ہے، وہ بتائے گا فلاں چیز حلال ہے، اور یہ بھی کہے گا یہ چیز حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ بچے کو بھی بتائے گا۔ تو فرمایا ان الحلال بین وان الحرام، حلال بھی واضح اور حرام بھی واضح، اور اس کے درمیان کچھ شبہ والی چیز، کچھ چیزیں واضح ہیں کہ یہ حلال ہے، کچھ چیزیں واضح ہیں کہ یہ، درمیان میں کچھ چیزیں ہیں کہ جس میں کوئی شبہ ہے، زیادہ لوگ نہیں جانتے انہیں، علماء ہی جانتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ یار یہ پتہ نہیں حلال ہے، کسی نے کہا پتہ نہیں حرام ہے۔ اب سنو، ضابطہ میرے حضور نے بیان کیا، جس نے اپنے آپ کو شبہ والی چیزوں سے بچا لیا، جو شبہ والی چیزوں سے بچ گیا، اس نے اپنا دین بھی بچا لیا، اپنی عزت بھی بچا لی۔ آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ کھانا جو پکا ہے بالکل ٹھیک ہے، صحت افزا ہے، تو آپ اس کو رغبت سے لے لیتے، اور ایک کھانے کا پتہ ہے کہ یہ انتہائی خراب ہے اور مضر صحت ہے، تو آپ اس کو بالکل ہاتھ نہیں لگاتے۔ اور ایک کے بارے میں آپ کو شک ہے، پتہ نہیں صحیح ہے کہ پتہ نہیں خراب ہے، تو کبھی بھی اپنی صحت کا خیال رکھنے والا اس مشکوک کھانے کو نہیں کھائے گا۔ اس لیے دین کے معاملے میں بھی ایسے کرو کہ جس کے بارے میں تمہیں شک ہو اس کو چھوڑ دو، اور اس کو اختیار کرو جس کے بارے میں شک نہ ہو۔ اور پھر ارشاد فرمایا جو شبہ والی چیزوں میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا۔ جس طرح کوئی شخص کسی چراگاہ کے گرد اپنے جانور چراتا ہے، سرسبز چراگاہ ہے، اور وہ اس کے آس پاس اپنے جانور رکھتا ہے، تو کبھی تو کوئی بکری، کبھی تو کوئی بھیڑ، کبھی تو کوئی جانور اچانک جا کے دوسرے کی چراگاہ کے اندر منہ مار لے، تو پھر ضرورت ہی کیا ہے اس کے قریب جانے؟ تو کہا جو حرام کے قریب جائے گا ایک دن حرام میں مبتلا ہو جائے گا۔ ہر بادشاہ کی کوئی چراگاہ ہوتی ہے، اس نے ایک مخصوص چراگاہ رکھی ہوتی ہے، اس میں اس کے جانور چرتے ہیں، اور کسی کا جانور اس میں وہ آنے نہیں دیتا، بادشاہ کی غیرت ہوتی ہے، اس نے باڑ لگائی ہوتی ہے۔ لیکن اگر کچھ چراگاہ کو عبور کر لے تو وہ بادشاہ جو ہے وہ غیرت کی وجہ سے اس جانور کو پھر چھوڑتا نہیں ہے کہ یہ میری چراگاہ میں آیا کیوں؟ تو فرمایا اللہ کی چراگاہ خاص اس کی حرام کرتا چیزیں، وہ گوارا نہیں کرتا کہ کوئی حرام میں مبتلا ہو۔ یہ ساری کہانی بیان کی حضور نے، پھر اس کے بعد حضور نے اس کو مزید خلاصے کے طور پہ مختصراً بیان فرمایا۔ میرے جان و دل حضور پہ قربان، کائنات میں ایسا فصیح نہیں ہوا کوئی جیسے میرے حضور فصیح ہیں۔ یعنی جو حدیث نور آپ نے پڑھی، اس کا ایک ایک حرف واضح، ایک ایک لفظ روشنی دے رہا ہے، اور یہ منزل نواز حدیث ہے، یہ ہماری زندگی کے اندر ہمیں خیر اور شر کی پہچان کروانے والی ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر میرے حضور نے اس کو دوسرے پیرائے میں بیان کیا، کتنا خوبصورت انداز ہے، سن لو۔ انسان کے جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، گوشت کے اس ٹکڑے کا نام دل ہے۔ دل اگر ٹھیک ہو گیا تو پورا جسم، اور دل خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب ہو گیا۔ اس لیے وہ رومی نے کہا تھا دل بدست آور کہ حج اکبر است، دل کو قابو میں لیا، یہ حج اکبر ہے۔ وہاں تو پھیرے کاٹے لیکن تیرا دل کہیں اور تھا، تو کہا نہیں، دل بدست آور کہ حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است۔ کہا کہ ہزار کعبے سے ایک دل بہتر ہے۔ کیوں؟ کعبہ بن گاہ خلیل اطہر است، کعبہ حضرت ابراہیم کی گزرگاہ ہے، دل گزرگاہ جلیل اکبر است، اور دل رب جلیل کی گزرگاہ ہے۔ اور اقبال بولا خود ہی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، خود ہی کا نشیمن تیرے دل میں ہے۔ اتنی بڑی کائنات چھوٹے سے دل میں کیسے آ گئی؟ اقبال نے کہا میں بات دلیل سے کرتا ہوں، خود ہی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے۔ اس لیے اس کا کنٹرول کر لینا، اس کا قابو میں کرنا۔ تو میرے حضور نے فرمایا کہ اپنے دل کو قابو میں کر لو۔ اس کائنات میں سب سے افضل شخص کون ہے؟ سب سے اچھی ڈیوٹی کون سی ہے؟ سب سے سونی نوکری کون سی؟ کہتے ہیں کہ فلاں نوکری بہت اچھی ہے، فلاں کاروبار بہت اچھا ہے، فلاں جگہ پیسہ بہت ہے، فلاں شعبے میں عزت بڑی ہے۔ لیکن آؤ حضور سے پوچھتے ہیں سب سے افضل کون ہے، سب سے اشرف کون ہے؟
تو میرے حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے افضل وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور اوروں کو سکھاتا ہے۔ سب سے اشرف، سب سے اچھی نوکری، سب سے اچھا کام، سب سے بہتر وظیفہ اس کا ہے جو قرآن خود بھی سیکھتا ہے اور اوروں کو بھی سکھاتا ہے۔ تو اس کتاب سے جڑ جاؤ، اس کتاب سے وابستگی اختیار کرو۔ جس رات کے دامن میں قرآن نازل ہو وہ رات تو افضل ہو، وہ رات تو 1000 مہینے سے اشرف ہو۔ اللہ اکبر۔ تو پھر مجھے بتاؤ کہ جو قرآن کو اپنی روح میں بسا لے، جو اپنے اعمال کو قرآن کی تعلیمات کے تابع کر دے، جو اپنے دنوں کو قرآن کے اجالوں میں گزارے، اپنی راتوں کو قرآن کی تلاوت میں بسر کرے، دن کی تنہائی میں اور رات کے اجالوں میں قرآن پڑھے، بتاؤ وہ کتنا اشرف ہوگا۔ اس لیے میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو، کوشش کیا کرو۔ دقت پیدا ہو جائے تمہیں قرآن کی تلاوت کرتے کرتے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ سے ایک مرید نے کہا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے، فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو۔ تم اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسوں کا خراج نہیں دیتی ہیں۔ تو اس کتاب کے ساتھ جڑ جاؤ، تعلق کو مضبوط کر لو، اور اس کتاب سے وابستگی تمہیں دنیا آخرت کی بہتری کی ضمانت فراہم کرے گی۔ اور یہ کتاب زندہ ہے، اس کا پیغام کبھی فرسودہ نہیں ہوا، اس کا پیغام کبھی پرانا نہیں ہوا، ہر دور کے تقاضوں سے یہ کتاب ہم آہنگ ہے، اور یہ کتاب ہر شخص کی ضرورت کی کفالت کرتی ہے۔ اور پھر اللہ نے اس کو اتنا آسان کیا ہے، اتنا جامع بنایا ہے کہ ہر طبقہ زندگی کے شخص کے لیے قرآن کافی ہے، ہر شخص کی ضرورت کا کفیل ہے۔ اس کو ایک عام شخص پڑھے تو اس کو بھی نور ملتا ہے، ایک نقطہ بھی شخص اس قرآن کا مطالعہ کرے تو اس کو بھی روشنی ملتی ہے، ایک فلسفی پڑھے تو محروم وہ بھی نہیں ہوتا۔ جو بھی اس قرآن سے پڑھے، دیکھیے کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں وہ بچوں والی ہوتی ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی کوئی دلچسپی وہاں نہیں ہوتا، الف انار اور بے بکری میں انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، اور جو بڑی کتابیں ہیں بچوں کی سمجھ سے ورا ہوتی ہیں۔ لیکن یہ واحد قرآن ہے، جس طبقے کا شخص بھی پڑھے، ان پڑھ پڑھے تو اس کو بھی نور ملتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں تلاوت چل رہی ہوتی ہے، تلاوت عربی میں ہے، اور بندہ عربی جانتا نہیں ہے، وہ بھی جھوم رہا ہوتا ہے، اس کو بھی حظ مل رہا ہوتا ہے۔ یہ کتاب ہر طبقہ زندگی کو روشنی دیتی ہے، یہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا صحیفہ ہے۔ اس کتاب سے جڑ جانے سے بلندیاں نصیب ہوتی ہیں۔ جس رات کو یہ کتاب اترے وہ رات تو لیلۃ القدر کہلائے، اور جو شخص اس کتاب سے وابستہ ہو جائے اور اس کتاب کو اپنی روحوں میں سمو لے، وہ ذی قدر کیوں نہیں ہوگا، وہ عزت کا مالک کیوں نہیں ہوگا، وہ شانوں اور عظمتوں کا مالک کیوں نہیں ہوگا۔ تو آئیے میں اور آپ اس رات کی ان خوبصورت پہنائیوں کے اندر اور ان حسین لمحوں کے اندر کتاب اللہ کے ساتھ جڑنے کا عزم کر کے اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں کہ اے اللہ ہمیں اس کتاب کے ساتھ جوڑ دے۔ یہ کتاب زندگی بخش ہے، اللہ پوری امت کو اس کتاب کے ساتھ جوڑ دے۔ اقبال کہتے ہیں فاش می گوئم آنکھ درد المزمرست، این کتابیں نیز چیزیں دیگرست، جو میرے اندر چیز چھپی ہوئی ہے اس کو کھل کے اگر بتاؤں، یہ کتاب نہیں، یہ کوئی اور ہی شے ہے، یہ زندگی بدل شے ہے، یہ حیات ساز کتاب ہے، یہ زندگی کو روشنی اور اجالوں سے بھر دینے والی کتاب ہے، یہ پستیوں سے اٹھا کے بلندیوں تک پہنچانے والی کتاب ہے، اس کا حرف حرف روشنی ہے، اس کا لفظ لفظ اجالا ہے، یہ زندگی کو زندگی کا حقیقی نور دینے والی کتاب ہے۔ اس سے جڑنے والے کبھی محروم نہیں ہوتے، سرخرو اور سربلند ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کتاب رحمت سے جڑنے کی اور جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس امت کو اس کتاب کے ساتھ وابستگی اللہ نصیب کرے۔ آپ جانتے ہیں کہ 1912 کے اندر طرابلس میں ایک جنگ ہوئی تھی اور اس میں بہت سارے مسلمان شہید ہوئے تھے، مسلمانوں نے اپنی بقا کی یہ جنگ لڑی تھی۔ تو اب اقبال اس کا حوالہ دے کے حضور کی بارگاہ میں ایک اللہ اکبر، گراں جو مجھ پر ہنگامہ زمانہ ہوا، گراں مجھ پر جو ہنگامہ زمانہ ہوا، جہاں سے باندھ کے رخت سفر روانہ ہوا۔ یہ تصور کی کائنات ہے، فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو،
وہ کہتے ہیں کہ میں تصور ہی میں جب اس دنیا کے ہنگاموں سے اکتا گیا تو میں نے رخت سفر باندھ لیا. اب شام و سحر کے سفر میں میرے پاس سواری کوئی نہیں ہے اور جاؤں تو کدھر جاؤں، لیکن دنیا سے اکتا کے سامان سفر باندھ کے اپنے دل اور روح، اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. تو اقبال نے بھی سارا سامان باندھ لیا. تو پھر سواری کیا آئی؟ فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو. یہ تصور کی دنیا ہے اور اقبال کا ایک اپنا جہان تھا. حضور آیا رحمت میں لے گئے مجھ کو. کہا حضور نے اے اندلیب باغ حجاز، کہا حضور نے اے اندلیب باغ حجاز، کلی کلی ہے تیری گرمی نواز گداز، ہمیشہ سرخوش جام بلا ہے دل تیرا، فتادگی ہے تیری غیرت سجود و نیاز، نکل کے باغ جہاں سے رنگ بو آیا، نکل کر باغ جہاں سے رنگ بو آیا، ہمارے واسطے کیا تحفہ لے کے تو آیا. کہتے ہیں کہ حضور نے مجھے کہا کہ باغ حجاز کے بلبل تیری نوا سے کلی کلی پگھل رہی ہے، تو ایسے باغ سے نکل آیا جس طرح پھول سے خوشبو نکل کے آتی ہے، تو بتا میرے لیے تو تحفہ کیا لے کر آیا. اب اقبال کا جواب سنیے. حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی، ہزاروں لالا و گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں بو ہو وہ کلی نہیں ملتی، مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں. یہ 1912 کی بات ہے جب طرابلس کی جنگ لگی تھی. مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں، جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی، جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں. اگر اس دور میں اقبال ہوتا اس کا کلیجہ پھٹ جاتا. اللہ اس شخص کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول کرے اور امت کو پوری دنیا کے اوپر وحدت نصیب فرمائے. یہ امت علم کی عمل کی راہوں سے گزر کے اپنی منزل کی طرف گامزن ہو اور وحدت کے حقیقی اجالے اس امت کو نصیب ہوں اور بٹکا ہوا آہو پھر سوئے حرم پہنچے اور یہ امت ایک منزل کی طرف وحدت فکر کے ساتھ وحدت عمل کے ساتھ آگے بڑھے اور کھویا ہوا وقار اس کو نصیب ہو. اقبال کے انہی لفظوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں. بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے، میں بلبل نالا ہوں اس اجڑے گلستان کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے. اچانک انسان کا دل کسی چیز پہ آ جاتا ہے، یہ انسانی فطرت ہے، تو اس پہ پکڑ نہیں ہے. صوفیہ کہتے ہیں کہ تمہارا دل اتنا صاف ہو کہ تمہارے دل میں یہ بات بھی نہیں، غنا تمہیں نصیب ہو جائے. لیکن اس کے باوجود ہم بشر ہیں، کمزور ہیں، تو کسی شخص کے پاس کوئی چیز دیکھی اور للچا گیا دل اس کی طرف، اور پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش میں تردد میں لگ گیا. دل میں خیال بھی آتے ہیں، وسوسے بھی آتے ہیں، اور ایسی ایسی خواہشات جنم لیتی ہیں کہ انسان خود اپنے پہ ہنستا ہے. لیکن ایسی خواہشات جس کی اتباع میں چل پڑا، جس کی خواہش میں چل پڑا، تو یہ ہلاک کر دینے والی چیز. آرزو کا پیدا ہو جانا، حتیٰ کہ آرزو تو آرزو رہی، وسوسے کے پیدا ہو جانے پر بھی پکڑ نہیں ہے اگر اس کی اتباع نہیں کی جائے. صحابہ نے حضور سے عرض کیا، حضور ہمیں ایسے وسوسے آتے ہیں کہ اگر ہم بیان کر دیں تو قتل کر دیے جائیں. اتنا غلیظ خیال باز اوقات انسان کے دل کی تختی پہ آتا ہے، دماغ کی سکرین پہ ابھرتا ہے. تو فرمایا کہ تم کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو جھٹکنے کی کوشش کرتے ہیں. جب اس طرح کا کوئی خیال آتا ہے تو بندہ اس کو جھٹکتا ہے، دور کرتا ہے، اور بندہ خوف زدہ ہوتا ہے.
اور اللہ کی پناہ میں آتا ہے اور اس کی ایک حالت ہوتی ہے، تو اس حالت کا انہوں نے ذکر کیا کہ ہم تو پھر یہ کرتے ہیں، تو فرمایا کہ ذالک صریح الایمان، یہ تمہارے واضح ایمان کی علامت ہے کہ اس وسوسے کے بعد جو تمہاری طبیعت میں بے چینی اور بیزاری پیدا ہوئی، اور اس کو دھکیلنے کے لیے، اس کو خیال سے ہٹانے کے لیے، اس کو تصورات سے دور کرنے کے لیے جو تم نے کوشش کی، یہ تمہارا ایمان تھا جو کھڑا ہوا، اور تم اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہو، تو یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے۔ تو خالی وسوسہ اگر کتنا ہی غلیظ کیوں نہ ہو، اگر اس وسوسے کو خیال کا حصہ بنا کے اس سوچ کو لذت کا سبب نہ بنا لیا جائے، حتیٰ کہ غیر محرم کے اوپر آپ کی نظر پڑ گئی، تو فرمایا النظرۃ الاولی لک والثانیۃ علیک، جو پہلی نظر تجھے حاصل ہوئی تو وہ تیرے لیے ہے، لیکن اگر تو نے نظر کا تتبع کیا اور پھر تیری نظر نے دوبارہ پیچھا کیا تو وہ تیرے اوپر وبال بن جائے گا۔ تو خواہش کا، وسوسے کا اور کسی ایسی چیز کا دل اور دماغ کی سکرین پہ ابھرنا اور خیال پیدا ہو جانا یہ کوئی بات نہیں ہے۔ انسانی زندگی کے اندر کتنے ہزار خیالات جو ہے وہ انسان کے دماغ میں جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں، اور پیدا ہو کر کے مٹتے ہیں، پھر نئے پیدا ہوتے ہیں۔ کبھی بھی انسان کا دماغ خالی نہیں رہتا، ہر وقت سوچتا ہے۔ آپ اگر یہ طے کر لیں کہ میں کچھ نہیں سوچنا، تو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کچھ نہیں سوچنا۔ یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ آپ کا دماغ ہو اور اس کے اندر جو ہے وہ کوئی خیال نہ چل رہا ہو، ہزاروں لاکھوں خیالات کا ایک ہجوم گزرتا ہے۔ تو انسان کا دل، دماغ اس طرح بھاگتا ہے۔ آپ اچھے لوگوں میں رہیں گے تو خیالات پاکیزہ ہوں گے۔ دیکھیے، آپ گندگی کے ڈھیر سے گزر رہے ہوں گے تو خیالات اسی طرح کے ہوں گے، اور اگر پھولوں کی روش سے گزر رہے ہوں گے، صحن چمن سے گزر رہے ہیں تو خیال اس طرح کے ہوں گے۔ آپ جو ہے وہ کسی بازار سے گزر رہے ہوں گے تو خیال اس طرح کے ہوں گے، اور مدینے کی گلی سے گزر رہے ہوں گے تو پھر خیال اسی طرح کے ہوں گے نا۔ اس وقت آپ کے خیالوں کی دنیا کسی اور جہاں میں آباد ہے، اس لیے کہ آپ رسول اللہ کا فرمان سن رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے سامنے کو گویا غزل گا رہا ہو تو پھر خیال کی وادیوں میں بھٹک کے کہیں آپ اور کھڑے ہوں گے۔ اب بات حضور کے فرامین کی ہو رہی ہے تو تصور پھر گنبد خضرا کے مکی کا ہی ہوگا نا، تصور تو پھر شہر حبیب کا ہی ہوگا۔ لیکن اگر آپ باتیں دوسری جانب کی کر رہے ہو تو تصور پھر ادھر جاتا ہے، اور اسی لیے ہمارے علماء نے کہا کہ گانے کی طرز پہ نعت نہیں پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ گانے کی جو معروف طرز ہوگی، جب اس طرز پہ نعت پڑھی جائے گی تو سن آپ نعت رہے ہوں گے، طرز سے آپ کے دماغ اور آپ کے خیالات بھٹک کے کہیں اور چلے جائیں۔ اس لیے یہ گوارا ہی نہیں ہے کہ ذکر رسول اللہ کا اور خیال کہیں اور جا رہا ہو، خیال آوارہ ہو اور بھٹک رہا ہو۔ جب تذکرہ حضور کا ہو رہا ہو تو خیال بھی گنبد خضرا کے مکی کا ہی ہونا چاہیے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ انسانی زندگی کے اندر انسان کا خیال بھی بھٹکتا ہے، سوچیں بھی بھٹکتی ہیں، دل میں بھی کئی کچھ آتا ہے، لیکن پکڑ اور گرفت اس وقت ہوتی ہے جب انسان اس خیال پہ اپنے آپ کو اس راہ پہ ڈال دیتا ہے۔ لالچ کا پیدا ہونا بھی شریعت میں ماخوذ نہیں ہے، وہ تمہارے لیے جو ہے وہ وبال تب بنے گی جب تم اس کی اتباع کرنے لگ جاؤ گے، اس خواہش کے پیچھے لگ جاؤ گے۔ نظام تعلیم جب تک ہمارا یکساں نہیں ہوتا تو قوم نہیں ہم بن سکتے۔ بیسیوں قسم کے نظام ہائے تعلیم ایک فکر کی قوم کبھی بھی پیدا نہیں کر سکتی۔ پوری دنیا کے اوپر جہاں بھی قومیں بنی ہیں، تعلیمی نظم کا نتیجہ ہے، تربیتی نظم کا نتیجہ، اور آج اس ملک کے اندر بیسیوں نظام تعلیم ہیں۔ آج آ کے ہمارے آیان سلطنت کو غصہ آتا ہے مدارس پہ، مدارس کی اصلاحات ہونی چاہیے۔ یہ اتنے نظم ہائے تعلیم ہیں، ذرا ادھر بھی تو بات کرو، وہاں تمہارے پر چلتے ہیں۔ گلی گلی جو ہے وہ مختلف نوعیتوں کے ادارے کھلے ہیں، اور ان سے نکلنے والی پروڈکٹ مختلف ہے، اور یکسو قوم کیسے مارز وجود میں آ سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اب جو بھی نظام تعلیم لائیں، ہمارے بڑے بیٹھ کے فیصلہ کریں، طے کریں کہ ہم نے کس طرح ایک نظم لے کر کے آنا ہے، اور پوری قوم پابند ہو، اور پھر نتیجہ ہم فکر قوم، ایک فکر کی حامل قوم نکلے گی۔ یہ قوم کے اندر جو درجہ بندیاں ہیں،
یہ ختم ہو جائے گا. اور ہم سب سے پہلے قوم تو بنے, ہم ابھی تک قوم ہی نہیں بن سکے. ایک ہجوم ہے اور متشدد افکار اور نظریات کا مجموعہ, بلکہ مجموعہ ازداد ہیں. تو جب ہم ایک قوم ہی نہیں بن سکتے, قومیں فکر واحد کے نتیجے میں قومیں ہوتی ہیں, اور فکر واحد نظام تعلیم پیدا کرتا ہے, اور نظام تعلیم کی یکسانیت یہ نتیجہ دیتی ہے. نظام تعلیم کی یکسانیت نہ ہو, اس میں جو تشدد ہوتا ہے یہ قوم نہیں پیدا کرتا, یہ ہجوم اور متفرق خیالات کے الجھے ہوئے لوگ پیدا کرتا ہے, جو آپس میں کبھی بھی ایک دوسرے سے میل نہیں کھاتے, اور قومیں آگے نہیں بڑھ سکتی. اگر ہم یہ چاہیں کہ پاکستان کو مستحکم کرنا ہے, ہمارے سارے دانشوار اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں, آیان سلطنت کو بھی بتایا جاتا ہے, لیکن میں نے کہا ان کے پر چلتے ہیں, اور میں نے جن کو کہا ہے وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ ان کے پر کیوں جلتے ہیں اور کون سی بجلیاں ان پہ ٹوٹتی ہیں کہ ان کے پر جلتے ہیں. وہاں وہ بات نہیں کر سکتے, اور آج آ کے کمزور مدارس کے اوپر زور ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں جناب یہ مدارس ہیں, ان کی اصلاحات ہونی چاہیے. یہ مدارس تو ہمیشہ خیر بانٹتے رہے, یہ تو روشنیاں بانٹتے رہے. ان کا نظام تعلیم تو یکساں ہے, اس میں تو کوئی دو طریقہ کار رائج نہیں ہے. یہاں امیر کا بچہ آئے تو وہ بھی اس چٹائی پہ بیٹھتا ہے, غریب کا بچہ آئے تو وہ بھی اسی چٹائی پہ بیٹھتا ہے. یہاں کوئی دوسرا نظام رائج نہیں ہے, بلکہ یہ صدیوں سے یہی نظام رائج ہے. ہارون الرشید نے لکھا امام مالک کو, جب موطا لکھی, حضرت میں بغداد سے مدینے چل کے آؤں تو میرا آنا تخت و تاج کی حرکت ہوگی, تو میرے پڑھانے کے لیے آپ یہاں تشریف لے آئیں, جتنے شاگرد ہوں گے وہ بھی ساتھ آ جائیں, شاہی مہمان کے طور پہ ان کو رکھیں گے. گفت مالک مصطفیٰ را چاکرم نیز جو سودائے اندر سرم. اقبال لکھتے ہیں امام مالک نے خط کا جواب لکھا کہ اے ہارون الرشید, میں تیرا نوکر نہیں, میں محمد عربی کا نوکر ہوں. تجھے پڑھنے کا شوق ہے تو اسی چٹائی پہ بیٹھنا پڑے گا جس چٹائی پہ دوسرے طالب علم. تو جب تک ہم نظام تعلیم کو یکسو نہیں کریں گے, اتنی دیر تک کبھی بھی ایک فکر ہم خیال لوگ پیدا نہیں ہو سکتے, نہیں ہو سکتے, نہیں ہو سکتے. 70-72 سال ہمارے گزر گئے, اور اس طرح مزید ہم کیا تجربات سے گزریں گے, بلکہ ہم جانتے ہیں, اور یہ ہم جانتے بوجھتے کر رہے ہیں. اب ہمیں کوئی فیصلے لینے پڑیں گے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی اور ہم کہاں کھڑے ہیں. میری اور آپ کی آرزو ہے, پوری قوم کی آرزو ہے کہ پاکستان کو ہم مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں. ایک مستحکم پاکستان ہمارا خواب ہے, اور یہ تقریروں سے نہیں ہوگا, ہمیں عملی اقدام کرنے ہوں گے. اپنا نظریہ راست کرنا ہوگا. معیشت کی بہتری کے لیے ہمیں دیانت اور سچائی کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا. نظام عدل کو ہر صورت میں بہتر کرنا ہوگا, اور اگر ہم یہ نہیں کرتے یا نہیں کر سکتے یا ہمیں نہیں کرنے دیا جا رہا, یا کوئی اور اس کی رکاوٹ ہے, تو پھر یوں دھکے کھاتے رہیے اور یوں اذیتیں سہتے رہیے. اللہ اس وطن کو ہر طرح کا استحکام عطا فرمائے, اور ہم سب کو اپنی پناہ عطا فرمائے. ہم بہت زیادہ اپنے اوپر بوجھ بے مقصد کاموں کا رکھا ہوتا ہے, اس کو ہم چھانٹی کرتے ہیں. ہم 5 دن 4 دن 6 دن 8 دن کے بعد اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر کے چیزیں نکالتے ہیں. یہ کارڈ یہ بھی فضول ہے, وقت اس کا بھی گزر گیا, اس کو کی چیزیں پھینک دیتے ہیں. گھروں کے اندر کئی چیزیں سنبھال کے رکھتے رہتے ہیں, لیکن 6 ماہ بعد 4 ماہ بعد صفائی کرتے ہیں تو ہلکا پھلکا کرتے ہیں. اس طرح اپنے کاموں پہ بھی غور کریں کہ ہماری کون سی مصروفیات ہیں جو ہمیں تھکا رہی ہیں, لیکن اس کا ہماری زندگی سے, ہماری آخرت سے, ہمارے اخلاقیات سے, ہمارے کردار سے, اللہ کی مخلوق سے کوئی تعلق نہیں. ہم خام خواہ کے تھک رہے ہیں صبح سے لے کر شام تک. تو اپنی زندگی کا جائزہ لیں, اپنے معمولات کا جائزہ لیں, اپنے شب و روز کا جائزہ لیں. جو ضروری کام ہیں ان کو ترجیحاً آگے لے کر آئیں, جو کم ضروری ہیں ان کو پھر بعد میں لے کر آئیں, اور جو غیر ضروری ہیں ان کاموں سے اپنے آپ کو بچا لیں. آپ کا وقت بچے گا, سب سے قیمتی شے آپ کا وقت ہے, اور وقت بچانا سیکھنا ہو تو میرے حضور کی سیرت سے سیکھیں. مجھے بتائیے 302 کا ایک مقدمہ پڑ جائے, صرف 302 کا ایک مقدمہ جھوٹا ہی ہو, آدھی زندگی کھا جاتا ہے. یہ سارے متفق ہیں اس پہ. میرے حضور نے 27 جنگیں لڑی. یہاں 302 کا جھوٹا مقدمہ آدھی زندگی کھا جاتا ہے, لیکن کتنا منظم وقت تھا. میرے حضور نے 27 جنگیں لڑی ہیں,
لیکن اس دوران میرے حضور کی نمازیں قضا تو نہیں ہوئی، اس دوران ازواج کے جو حقوق تھے ان میں کوتاہی تو نہیں ہوئی، ان اوقات کے اندر جو صحابہ کو تربیت کا نظم تھا حضور نے رکھا وہ متاثر تو نہیں ہوا، آنے والے وفود سے ملاقات موقوف تو نہیں ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام باقی جو امور زندگی سر انجام دیتے تھے وہ تو متاثر نہیں ہوئے، حتیٰ کہ محبوب کی شب بیداری بھی متاثر نہیں ہوئی، بلکہ میرا رب رب ہو کے کہہ رہا ہے کہ اے چادر اوڑھنے والے محبوب ساری رات جاگا نہ کر کبھی سو بھی لیا کر، ساری رات جاگا نہ کر کبھی سو بھی لیا کر۔ تو یہ حضور کی زندگی ہے، کوئی سیکھے زندگی گزارنا حضور علیہ السلام سے سیکھے۔ وقت کے حوالے سے میں کہتا ہوں اس شعبے کے ماہرین حضور کی صرف ایک حدیث کو دیکھ لیں، کائنات میں اس شعبے میں اس سے بہتر آپ کو کوئی رہنمائی نہیں ملے گی جو میرے حضور نے دی۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، کسی شخص کے اسلام کا جمال اور حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد کام کو چھوڑ دے۔ جب ہم اپنی زندگی سے بے مقصد کاموں کو نکالتے جاتے ہیں تو زندگی منظم ہوتی ہے۔ تو اپنے وقت کو بچاؤ، اپنے وقت کی قدر سیکھو، اپنے وقت کے ایک ایک لحظے کو محفوظ کرو۔ سب سے قیمتی سرمایہ جو راس المال ہے آپ کا، وہ آپ کا وقت ہے، اور جس نے وقت برباد کر دیا، یوں ہی بیٹھے بیٹھے وقت گزار دیا، بے مقصد وقت بسر ہو گیا، تو اس نے اپنا سخت نقصان کیا۔ تو میرے حضور علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اس کو اسوہ کاملہ نہیں کہا گیا، اگر اسوہ کاملہ بھی ہے لیکن کہا اسوہ حسنہ، خوبصورت زندگی ہے میرے حضور کی، بہترین نمونہ ہے، خوبصورت نمونہ ہے، حسین نمونہ ہے۔ یہ زندگی حضور کی زندگی کے مطابق اگر ڈھالنا شروع کر دو گے تو زندگی گزارنے کا نشہ آنا شروع ہو جائے۔ عمومی طور پہ لوگوں سے لوگ ہنس ہنس کے بات کر رہے ہوتے ہیں، گھر میں ان کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے۔ کسی شخص کی سیرت کو پہچاننے کا بہترین ضابطہ کیا ہے، یہ دیکھا جائے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسا ہے، اور یہ ضابطہ خود میرے حضور نے دیا۔ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہوں۔ جب حضور کا وصال ہوتا ہے تو 9 ازواج حضور کے نکاح میں تھی، کسی ایک کو بھی میرے حضور پہ شکایت نہیں تھی۔ یہ حضور کا انصاف، ان کو وقت دینا، ان کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایثار اور ان کے لیے حضور کی محبتیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کرتے ہیں ان کے وصال کے بعد تو حضور کی آنکھیں چھلک پڑتی ہیں، اور جانور ذبح کرتے ہیں اور گوشت کے ٹکڑے ان کے سہیلیوں کے گھروں بھیجتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرا ان سے جو رشتہ تھا تو مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے ایک دن کہہ دیا حضور آپ اس بوڑھی عورت کا ذکر نہیں چھوڑتے، بڑھاپے کی وجہ سے جس کے ہونٹوں کے گوشے بھی رنگ بدل گئے تھے۔ تو حضور علیہ السلام کے چہرے پہ جلال آیا، فرمایا عائشہ تم مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو، جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا اس نے میرا اقرار کیا تھا، میں اس کا ذکر کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور تشریف لائے اور میں آپ خورے میں پانی پی رہی تھی، تو حضور نے مجھے دیکھا تو دودھ سے کہا عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑنا، تو فرماتی ہیں میں نے پانی چھوڑ دیا، حضور نے میرے ہاتھ سے اب خورا لیا، پینے لگے تو پھر رک گئے اور میرے سے مخاطبہ کرتے ہوئے کہا حمیرہ، یہ حضور لاڈ سے نے کہا کرتے تھے، حمیرہ ذرا بتانا تم نے ہونٹ کہاں لگائے تھے، میں وہاں ہونٹ رکھ کے پانی پینا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ اگر شوہر کا رویہ بیوی کے ساتھ یہ ہوگا تو گھر جنت کا ٹکڑا بنے گا یا نہیں بنے گا؟ تو تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے۔ سب سے پہلے آپ کے اہل خانہ آتے ہیں، آپ کے ماں باپ آتے ہیں، آپ کے بہن بھائی آتے ہیں، پھر کلاس فیلوز آتے ہیں، اساتذہ آتے ہیں، یہاں سے ہمارا رویہ خوبصورت ہونا شروع ہو۔ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے رویے، ماں باپ کے گستاخ ہوتے ہیں، ماں باپ کو بے ادب ہوتے ہیں، دکان پہ گاہک سے ہنس ہنس کے بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بہن بھائیوں کے ساتھ رویہ تلخ ہوتا ہے، بیوی کے سامنے جا کے فرعون بن جاتے ہیں، ماں باپ کے سامنے جو ہے ان کے رویے کی تلخی ہوتی ہے۔ سارا دن جی ہمارا پیشہ ایسا ہے لوگوں سے ہنس ہنس کے بات کرنی ہے، لیکن جن سے آپ ہنس کے بولیں گے ماں کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی اور باپ نہال ہو جائے گا، اس کے سارے دن کی تھکن کر جائے گی، اس سے ہنس کے نہیں بولتے ہم سارا دن کے تھکے ہوئے آئے ہیں، سارا دن کس سے ہنس ہنس کے بولتے رہو، یہ تمہارا اخلاق نہیں تھا، یہ تمہاری بناوٹ تھی، یہ تمہارا تصنع تھا۔ جو اخلاق ہے وہ حقیقت میں اس کا روپ نظر آتا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی کلاس فیلوز کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے اساتذہ کے ساتھ۔ اگر تمہارا رویہ ٹھیک ہو گیا تو پھر تمہارا دوسرے لوگوں کے ساتھ رویہ بھی ٹھیک ہے۔
لیکن اگر ان کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں، دوسروں کے ساتھ رویہ آپ کا اچھا ہے، تو پھر وہ آپ مکر کر رہے ہیں، آپ یہ بھی کوئی کاروبار کر رہے ہیں، یہ آپ کے اخلاق کا عکس نہیں ہے، یہ آپ کی ضرورت کا رنگ ہے جو لوگوں کو نظر آ رہا ہے، یہ آپ کا کاروباری انداز ہے، آپ کی مسکراہٹ آپ کا کاروبار ہے، آپ کے اخلاق کا عکس نہیں ہے۔ اگر اخلاق کا عکس ہوتا تو ماں کو بھی ہنس کے ملتے۔ میں وہ جو لفظ آپ کو کہے کہ حضور کمزوروں کا بوجھ اٹھایا کرتے تھے، تو آج بیٹی اگر ماں کا بوجھ نہیں اٹھاتی، بیٹا باپ کا بوجھ نہیں اٹھاتا، تو اس نے کسی اور کمزور کا بوجھ کیسے اٹھانا ہے؟ ماں گھر میں تھکی ہے سارے دن سے، اور بیٹی جو ہے وہ آئی ہے، اور وہ بھی ماں سے مطالبہ کرتی ہے کہ میری ضرورت میرے بستر پہ، میرے ٹیبل پہ پوری کرو، اور تھکی ماندی سارے دن کی ماں کی وہ مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو جو سکی ماں کی مدد نہیں کرے گی اور جو بیٹا سکے باپ کی مدد نہیں کرے گا تو وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ آغاز یہاں سے ہوتا ہے، یہاں سیرت کا حقیقی رنگ نکلتا ہے جس سے ہماری طبیعتوں کے اندر وہ چیز عملاً راسخ ہوتی ہے۔ اس لیے میں اور آپ حضور کی سیرت کو اپنی روح کے اندر اصل طور پہ اتاریں، اور وہ ہمارا جزو لا ينفک بن جائے، وہ ہماری فطرت ثانیہ بن جائے، وہ ہماری عادت کا حصہ بن جائے، اور وہ خوشی اور وہ مسکراہٹ جو محض کاروبار کے لیے اور عادت کے لیے نہ ہو بلکہ انسان کی طبع کا حصہ ہو، وہ آپ کے غم غلط کرے گی، وہ آپ کو طمانیت قلب دے گی، وہ آپ کو قرار باطن عطا کرے گی۔ ویسے ہنس ہنس کے بولیں تو وہ ایک مکر ہوگا، اس سے تو جبڑے تھک جائیں گے، اس سے تو جو ہے وہ آپ کو کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو آئیے میں اور آپ اپنے آپ کو حقیقی عملی زندگی کی طرف لے جائیں۔ ہمارے رب نے ہمارے وجود کو ڈیزائن کس طرح کیا؟ ہم جب کھانے لگتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کھانے کو دیکھتے ہیں، اس کے اوپر کوئی نجاست تو نہیں لگی، کوئی غلاظت تو نہیں لگی، پہلے آنکھ اس کو چیک کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہاتھ سے ہم لقمہ توڑتے ہیں یا اس چیز کو اٹھاتے ہیں تو ہمارا ہاتھ دیکھتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی ایسی سختی تو نہیں ہے کہ جو ہمارے لیے تکلیف کا سبب ہو۔ پھر مالک نے ہماری ناک کو ہمارے منہ کے قریب رکھا ہے، ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، سونگتی نہیں، ہمارا ہاتھ پکڑ کے محسوس کرتا ہے لیکن سونگتا نہیں۔ اب اس چیز کو ہم اپنے منہ کے قریب لانے لگے تو سب سے پہلے جو ہے وہ اس کو اس سینسر سے گزارا گیا کہ اس کے اندر کوئی معمولی سمیل بھی ہوئی تو یہیں سے چھوڑ دیں۔ لائے تھے ہم حلال رزق سے، لیکن پھر بھی ہم نے اس کو آنکھ سے چیک کیا، پھر ہاتھ نے چھوا، پھر سونگا، اس کے بعد پھر اب ہم زبان پہ رکھیں گے۔ اب ہمارے رب نے زبان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ زبان کی جو نوک ہے اس کے اوپر نمکیات کو چکھنے کے ذائقے رکھیں۔ زبان کا درمیانہ حصہ جو ہے یہ مٹھاس کا احساس کرتا ہے، اور حلق کے قریب جو حصہ ہے یہ کڑواہٹ کا احساس کرتا ہے۔ تو اب اس کو زبان پر رکھ کے چکھا کہ یہ بد ذائقہ تو نہیں ہے، اب زبان نے بھی کہہ دیا کہ اس کا ذائقہ بھی ٹھیک ہے۔ اب دانتوں کی چکی میں پیسا کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جو تمہارے معدے پہ شاق ہو، پھر تمہارے حلق سے نیچے اترا۔ وہ رب نہیں چاہتا تمہارے حلق میں ایک لقمہ بھی ایسا جائے جس میں ذائقہ نہ ہو، جس کے اندر بدبو ہو، جس میں تعفن ہو، جس پر کوئی غلاظت ہو اور جو ناپسندیدہ ہو۔ تمہارا رب چاہتا ہے تم طیب لو، ستھرا لو، تاکہ تمہارا ظاہر بھی ستھرا ہے، تمہارے وجود کا حصہ بننے والی غذا جو ہے وہ بھی پاک اور ستھری۔ تمہارا رب تمہیں صاف دیکھنا چاہتا ہے، صاف رکھنا چاہتا ہے۔ یہ تمہارے لیے اس رب کی تلقین ہے کہ تم صاف رہو۔ جو کھانے کا وضو ہے وہ ہاتھ دھونا ہے اور کلی کرنا ہے۔ جب تم کھانا کھانے لگو تو ہاتھ دھو لو اور اس کے بعد کلی کرو اور اس کے بعد کھانا شروع کرو، اور کھانے کے بعد پھر دوبارہ کلی کرو۔ اور ہمیں بار بار مسواک کرنے کی تلقین کی گئی۔ مسواک منہ کو صاف کرتی ہے اور رب کو راضی رکھتی ہے۔ میں نے کہا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس کو غسل دیا جاتا ہے، اور جب جنازہ اٹھتا ہے تو اس سے قبل بھی اس کو غسل دیا جاتا ہے۔ غسل سے کہانی شروع ہو کے غسل پہ ختم ہوتی ہے، اور ادھر صفائی اور ستھرائی کی کہانی یہ ہے کہ جب تک بچہ اپنے دانت صاف کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا اتنی دیر تک دانت ہی نہیں اگتے، اس لیے کہ اب یہ صاف نہیں کر پاتا، اور جب وہ صاف کر پائے گا تو پھر دانت اگنا شروع ہوں گے، اور پھر ان دانتوں کو ہر لحاظ سے صاف رکھے، ان کو ستھرا رکھے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب آخری وقت آیا
اور حضرت اسرائیل علیہ السلام قبض روح کے لیے اجازت طلب کر رہے تھے تو حضور نے فرمایا عائشہ مسواک دو، تو حضور کو مسواک دی گئی۔ نکاحت تھی، کمزوری تھی اور مسواک سخت تھی، تو حضور نے ارشاد فرمایا عائشہ اس کو چبا کے دو۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں خوش قسمت ہوں کہ آخری لمحات میں میرا لعاب اور حضور کا لعاب مل گیا۔ انہوں نے چبا کے نرم کر کے حضور کو مسواک دی، اور حضور نے اس آخری وقت میں جب انتہائی نکاحت اور کمزوری تھی مسواک کی کہ میں اپنے رب کے حضور حاضر ہوں۔ تو ہمارے دین نے ہمیں یہ تلقین کی ہے کہ تم اپنے آپ کو بھی صاف رکھو، اپنے وجود کو بھی صاف رکھو، اپنے بالوں کو بھی صاف رکھو، اپنے لباس کو بھی صاف رکھو، لیکن پھر اس پہ اکتفا نہیں ہے۔ جہاں تم رہتے ہو اس جگہ کو بھی تم صاف رکھو، اپنے اطراف کے ماحول کو بھی صاف رکھو، اپنے گھر کو بھی صاف رکھو، اور اپنی گلی کو اور اپنے محلے کی صفائی کا اہتمام کرو۔ ماہ سیام رمضان المبارک بہت ساری برکتیں لے کے جلوہ گر ہوتا ہے۔ اعمال کا اجر و ثواب اس ماہ انور میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس مبارک مہینے کی قدر کو پہچانتے ہیں اور اس میں اللہ جل شانہ کی طرف سے عطا کیے جانے والے اجر و ثواب اور اترنے والی برکتوں کو سمجھتے ہیں تو وہ تو یہ وقت اور یہ قیمتی لمحے کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے۔ دیگر اعمال خیر کی طرح اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ صدقہ کرنے کی، راہ خدا میں خیرات کرنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ سیام رمضان المبارک میں چلتی ہوئی ہوا سے زیادہ سخاوت فرمانے والے ہوتے۔ ویسے تو اللہ کے محبوب اجود الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، لیکن وہ سخاوت اور زیادہ فراواں ہو جاتی جب ماہ مبارک رمضان المبارک جلوہ گر ہوتا، چونکہ ہر شب جبریل امین حضور علیہ السلام کے ساتھ آ کے قرآن مجید کا دور کرتے، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام پھر سخاوت اس درجہ کمال میں فرماتے کہ اس کی تمثیل بیان فرمائی گئی ہے کہ جس طرح چلتی ہوئی تیز ہوائیں ہوں تو اس سے بھی زیادہ حضور سخی تھے، اس سے بھی زیادہ سخاوت فرمانے والے تھے۔ گویا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کا دریا بہتا تھا۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں۔ ماہ سیام میں ہر اسیر کو رہا کر دیتے اور ہر سائل کی جھولیاں بھرتے۔ تو اس ماہ مبارک میں ہمیں ترغیب دی گئی ہے کہ ہم راہ خدا میں خاص طور پہ صدقات و خیرات کے ذریعے سے اللہ کی رضا جوئی کا سامان کرے۔ ویسے راہ خدا میں خیرات کرنے کا جو اجر و ثواب رکھا گیا ہے وہ کسی پیمانے میں ناپا نہیں جا سکتا۔ عام دنوں کے اندر بھی جو صدقہ کیا جاتا ہے اس کے اجر و ثواب کا بھی کیا عالم ہے، ہماری ناقص عقلیں اس کو نہیں پہنچ سکتی، لیکن ماہ سیام میں تو پھر وہ اجر و ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے اور اللہ کی خاص رحمتیں اس ماہ انور میں برستی ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ایک فرمان سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، جو اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے ایک کھجور کے دانے کے برابر بھی راہ خدا میں خیرات کرتا ہے، اور ساتھ فرمایا کہ وہ